ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین. ترجمہ سماعت فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رکتا یہ کہ وہ بیان فرمائے مثال جو مچھر کی ہے یا اس سے بھی اوپر. پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، پس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. وہ گمراہ کر دیتا ہے اس سے بہت سو کو، اور وہ ہدایت دے دیتا ہے اس سے بہت سو کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقین کو. وہ لوگ کہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بعد اس کے پختہ وعدے کے، اور وہ توڑتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ تم مردہ تھے پس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، پس اس نے برابر کر دیا، خوب اچھی طرح ان کو بنا دیا 7 آسمانوں کو، اور وہ تمام اشیاء کا جاننے والا ہے. آج کی آیات بینات کو سمجھنے سے پہلے ما قبل کی کچھ باتیں ذہن میں لے آئیے تو یہ سارا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا. ما قبل میں جو سورۃ البقرہ شریف کا تیسرا رکوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے لے کر جو آج تک کی آیات ہم نے تلاوت کی اور جو پچھلا درس جہاں پر مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باتوں کو بالکل واضح فرما دیا تھا جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے مطالبہ کیا تھا، اور ایک انسان کا جن باتوں پر ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس کو بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کھل کر بیان فرما دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی حقانیت اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، کتاب لا ریب بے عیب قرآن مجید فرقان حمید، اس کی حقانیت پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل 2 ٹوک انداز میں دلائل کو قائم فرما دیا. اگر آپ پچھلے درس کے کچھ احوال آپ کے ذہن میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا إِلَىٰ آخِرِهِ، جو آیت تھی آگے
کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلام کو خود بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، تو تمہارے لیے تو پھر بہت آسان ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، سب مل کر بیٹھ جاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ جن باطل معبودوں کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو بھی جمع کر لو، جو تمہارے زعم کے اندر جنات مدد کرتے ہیں ان کو بھی جمع کر لو، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کی مثل کوئی سورت بنا کر لے آؤ۔ بالکل آسان سی بات، چھوٹی سی بات، بلکہ اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو یوں سمجھیے کہ اس بات پر ایسے ٹک لگا دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بات نہیں بچتی۔ اگر تم صورت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو وہیں پر بات ختم ہو جائے گی، اسلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اور تمہارا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قیامت تک کوئی آ کر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے قرآن مجید جیسی کوئی صورت بنا کر لے آئے، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اور اگر ایسا تم نہ کر سکے تو پھر ڈرو اللہ سے، پھر اللہ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً تم جیسے منکروں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے، آج کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو بیان فرمایا اس کا تعلق انہی باتوں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، علم کے اعتبار سے بالکل وہ کوڑا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ دو افراد میں بحث ہو رہی ہو، ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک حق پر ہوگا، دوسرا باطل ہوگا، حق پر نہیں ہوگا، تو جو حق پر ہوگا اپنے دلائل پیش کرے گا، اپنی دلیلیں پیش کرے گا، اور جو باطل ہوگا، جو اس کے پاس اس کے ذوق کے مطابق اس کی گھڑی ہوئی دلیلیں ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دے گا۔ حق والا دلیلوں کا جواب دیتا جائے گا، وہ اپنی دلیلیں پیش کرتا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس باطل شخص کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ آپ نے کئی مرتبہ زندگی میں کیا ہوگا، اب وہ بد زبانی اور بد کلامی پر اتر آئے گا، زبان سے سامنے والے کو گالیاں دینا شروع کر دے گا، برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، طعنے دینا شروع کر دے گا۔ تو جب انسان اس نہج پر پہنچ جائے اور اس طرح کا کلام اس کی زبان سے صادر ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیا جائے کہ اندر سے علمی طور پر بالکل خالی ہو چکا ہے، جب کہنے کو کچھ نہیں بچا تو اب زبان سے بد کلامی اور اس طرح کی گالم گلوچ اس نے شروع کر دی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، گلستان کے مقدمے کے اندر فرماتے ہیں، اذا یئس الانسان طال لسانہ، کہ جب انسان کسی بات سے نا امید ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان طویل ہو جائے گی، اس کی زبان لمبی ہو جائے گی، کر تو کچھ سکتا نہیں ہوگا، اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، تو پھر جو بد کلامی وہ کر سکے گا کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ آپ مثالوں کے ذریعے اس بات کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی واضح فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، کوئی انسان کیا تلوار کے سامنے ہاتھ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، ہاتھ کون کٹواتا ہے؟ لیکن اگر مخالف تلوار چلا رہا ہو اور سامنے والے کو پتہ ہو کہ یہ تلوار میری گردن پر لگی تو گردن کاٹ کر رکھ دے گی، اب وہ گردن کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب مایوس ہو جائے گا کہ جان جاتی ہے تو ہاتھ کٹوانے پر راضی ہو جائے گا، جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت شیخ سعدی دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شیر بلی کو اگر آ کر گھیر لے، اس طرح گھیر لے کہ اب بلی کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہ ہو، اب شیر نے حملہ کرنا ہے اور بلی نے اسی وقت مر جانا ہے، شیر کا شکار بن جانا ہے، تو آخری وقت پر جان بچانے کے لیے بلی شیر پر بھی حملہ کر دے گی، لیکن یہ حملہ کرنا بلی کو بچا نہیں سکے گا، شیر شیر ہوتا ہے، بلی بلی ہوتی ہے۔ تو ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دیا تھا، قریش مکہ کو دیا تھا کہ قرآن مجید جیسی صورت بنا کر لے آؤ، جب وہ علمی اعتبار سے خالی ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کیا، ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلیں جمع ہو جائیں، قرآن مجید کی صورت تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید کی ایک آیت جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتی۔ جب ان کو پورا اس بات کا اندازہ ہو گیا تو اب وہ بھی اوچھے ہتھ کنڈوں پر شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ علمی اعتبار سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر سکتے تھے، نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔
ان میں سے ایک اعتراض گاہے بگاہے آگے مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرمائے گا، ان میں سے ایک اعتراض اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے سارے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں قرآن مجید کی تفسیر سنتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض جگہوں پر مچھر اور مکھی کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ مچھر کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، مکھی کا ذکر بھی موجود ہے، اسی طرح مکڑی کا ذکر بھی موجود ہے، چیونٹی کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو جب ان کفار مکہ سے کچھ نہیں بن پڑا تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہتے ہو، بھلا اللہ کے کلام میں مچھر کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بھلا اللہ کے کلام میں مکھی کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بھلا اللہ کے کلام میں چونٹی کا مکڑی کا ذکر ہو سکتا ہے؟ یہ تو انتہائی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض، آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، کل کائنات کا وہی خالق ہے۔ تو کیا بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو صرف مچھر ملا تھا؟ کیا مثال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فقط مکھی ملی تھی یا مکڑی ملی تھی یا چونٹی ملی تھی؟ جب اس طرح کے باطل اعتراضات انہوں نے کرنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں ان کا رد کر دیا کہ تم چاہے جو بھی کر لو، قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تھا، اور قیامت تک اللہ ہی کا کلام رہے گا، اس کی صحت پر تم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں رکتا کہ وہ مچھر یا مکھی یا اس جیسے کسی اور چیز کے ذریعے حق بات کو واضح کر دے۔ تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ تمہاری نالائقی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو ایک مچھر کی مثال سے بھی حق بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو فقط مکھی کتنی ہوتی ہے، مکھی کا کیا کام ہوتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے اور اللہ تعالیٰ حق بات واضح کرنے پر آ جائے تو پھر اللہ ایک مکھی کی مثال سے بھی حق بات کو واضح فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک انداز میں ایسے لوگوں کا رد کر دیا کہ بے شک اللہ نہیں رکتا یہ کہ وہ بیان فرمائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کچھ اوپر، فما فوقہا، اس سے بھی کچھ اوپر۔ فوقہا میں دو باتیں ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر سے بھی کسی چھوٹی چیز، مچھر سے بھی جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے ذریعے حق کو واضح کر دے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھر سے حق کو واضح کر دے، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بڑی چیز سے حق کو واضح کر دے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، دراصل یہ آیت کفار کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کی مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ان کو جھنجھوڑ کر فرما رہا ہے کہ اے کافرو، اے منکرو، جو حق اتنا واضح ہے، جو قرآن، جو اسلام اتنا واضح ہے کہ ایک مچھر کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک مکھی کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک چونٹی یا ایک مکڑی کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ تم اتنے سیانے ہو کر، تم اتنے عقل والے ہو کر تم ایسے حق کا انکار کیوں کرتے ہو؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل قائم فرما دی ہے کہ قیامت تک یہ خوار ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس دلیل کا انکار کبھی نہیں کر سکیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال جو ایمان والے ہیں ان کی بات ایک ہی ہوتی ہے، ان کی زبانوں سے آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ عین اور ہو بہو جیسے فرمایا ویسے سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ نے فرمایا وہی بات بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے مقابل میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ وہ لوگ جن کے دل غفلت کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، سیاہ ہوتے ہیں، کفر کی وجہ سے تاریک ہو جاتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب اس طرح کی آیات متشابہات آتی ہیں یا اس طرح کی کوئی اور باتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان آیات میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کہا، یہ کہہ دیتے، وہ کہہ دیتے، یوں کیوں نہیں کیا، یوں کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتا ہے، اس پر یہ لازم ہے اور وہ عمل کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے بالکل ویسے ہی حق ہے۔ ہمارے ائمہ کا یہی طریقہ ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہمارے ایک مسئلہ ہے فقہ کے اندر، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں رکوع و سجود والی نماز، نماز جنازہ کی بات نہیں ہو رہی، رکوع و سجود والی، فجر کی نماز ہے، یہ سنتیں ہیں، نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس نماز میں اگر اتنی زور سے انسان ہنسے کہ اس کے ہنسنے کی آواز ساتھ والے نمازی سن لیں، ٹھیک ہے جی، اتنی زور سے ہنسے کہ ہنسنے کی آواز ساتھ والے نمازی بھی سن لیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی دہرانا پڑے گی اور جا کر وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، فقہا سے سوال ہوا ہے، کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وضو تو اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب جسم سے کوئی چیز خارج ہو، کوئی خون نکل آئے، ہوا نکل جائے، پاخانہ نکل جائے، اسباب نواقض جو وضو ہیں ان میں سے کوئی سبب پایا جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹتا ہے۔ نماز میں کہہ کا لگانے سے وضو کیوں ٹوٹا؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ٹوٹا، بس اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم نے بھی فتویٰ لکھ کر دے دیا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو اہل حق ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کی عظمت یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے۔ اس کے برعکس جو کافر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے مچھر کی مثال کو کیوں بیان فرمایا، مکھی کی مثال کو کیوں بیان فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے مثالوں کو اس لیے بیان فرمایا کہ ان کے ذریعے کچھ لوگوں کو اللہ گمراہی میں ڈال دے گا اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اللہ کی عظمت۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے، ان متشابہات کے ذریعے، کہ جو بات انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو انسان تو مجبور ہو گیا، انسان تو مجبور ہو گیا کہ بھئی اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس گمراہی پر اس کو سزا کیوں ملے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود ارشاد فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تم یہ نہ سمجھو کہ انسان مجبور ہو گیا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اللہ صرف اسی کو گمراہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہدایت پر چل رہا تھا، اللہ کا فیصلہ ہوا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر پہلے سے گمراہی ہے، قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، اتنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر اس کو اس کی گمراہی کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہدایت سے ایسے دور ہو جاتا ہے، ایسے دور ہو جاتا ہے کہ اسی گمراہی کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے گمراہ کرنے کا یہ مطلب ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہ بڑا اہم مضمون ہے، بہت قابل توجہ بات ہے۔ اللہ نے پیچھے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ فقط فاسقوں کو، گناہ گاروں کو، جن کے دلوں کے اندر کچی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فقط انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے کہ یہ فاسق دراصل کون ہے، فسق کہتے کس کو ہیں، اللہ تعالیٰ کن کو گمراہی کے اندر ثابت کر دیتا ہے اور ان کو دوام عطا فرما دیتا ہے گمراہی کے اندر، یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا سنیے گا، اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آگے اس کا بیان تفصیل سے آئے گا۔ ابتدائی طور پر یہ بات سن لیجئے، ہم اس جہان کے اندر آئے ہیں، دنیا کے اندر آئے ہیں، اس جہان میں آنے سے پہلے ہم ایک اور جہان سے گزر کر آئے ہیں، وہ جہان عالم ارواح کا جہان تھا، جس عالم کے اندر ہمارے یہ اجسام تو نہیں تھے، ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ پاؤں، یہ جو ظاہری جسم ہے یہ جسم تو نہیں تھا، لیکن ہم سب کی روحیں وہاں پر موجود تھیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عالم کے اندر میں بھی موجود تھا، اس عالم کے اندر آپ سب موجود تھے، کل کائنات کے تمام انسان وہاں پر موجود تھے۔ بلکہ اگر میں مزید آسان کروں، بالفاظ دیگر یوں کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد آ چکے، آ رہے ہیں یا آئیں گے، وہ سب کے سب عالم ارواح میں وہاں پر موجود تھے۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، مجھے یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، چاہے آج وہ یہودی ہیں، چاہے آج وہ نصرانی ہیں، چاہے آج وہ کافر ہیں، مردود ہیں، کچھ بھی ہیں، سب نے بیک زبان یہی کہا تھا، بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہاں پر تم عہد کر کر آئے ہو، اقرار کر کے آئے ہو، تو زمین پر آ کر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں بھول بیٹھے؟ تم اتنے غفلت کا شکار ہوئے کہ کہاں تم وعدے کر کے آ رہے تھے اور آج تم نے اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا، آج تم نے اللہ کو اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ جو حکم اللہ کا آتا ہے تم اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہو۔
تو یاد رکھو جن لوگوں نے سب سے پہلی نشانی فاسقین کی کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا انکار کر دیا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑ دیا ایسے لوگوں نے ان رشتوں کو یا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا، وہاں پر وعدے کر کر آئے تھے، لیکن زمین پر آنے کے بعد جوڑنے کی بجائے ان لوگوں نے ان چیزوں کو توڑ دیا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ انسان کو جو رشتے جوڑنے کا حکم ہے وہ رشتے دو طرح کے ہیں۔ ایک رشتہ مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اسی رشتے کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کہتے ہیں۔ ایک رشتہ وہ ہے جو مخلوق کا رشتہ مخلوق کے ساتھ ہے، اس رشتے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بھی جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو بھی جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ ہے قابل توجہ بات کہ شاید اس امر کے اندر آج 10 میں سے 9 انسان گرفتار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تم وعدہ کر کے آئے تھے حقوق اللہ کو پامال نہیں کرو گے، زمین پر آ کر تم نے حقوق اللہ کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ تم آپس کے رشتے، مخلوق کے رشتے، ان کو توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنو گے، یعنی صلہ رحمی اختیار کرو گے۔ تم نے زمین پر آ کر قطع رحمی اختیار کرنا شروع کر دی۔ یہ رحم کا مسئلہ بڑا خاص مسئلہ ہے، حدیث قدسی ہے، مشکات شریف کے اندر بڑی تفصیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تھا، یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، پھپھو کا رشتہ، چچا کا رشتہ، یہ جتنے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس وقت روز ازل میں رحم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت وہ رحم دوڑ کر آیا اور اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت کے اندر آ گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اب تو میری رحمت کے اندر آ گیا ہے، قیامت تک جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ قطع رحمی اتنا سخت گناہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فاسقین کی 2 علامات ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے ان چیزوں کو بھی توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ پہلے ہی نقصان کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو اور مزید بڑھا کر گمراہی کے اندر اور بڑھا دے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے باوجود گمراہی کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان 2 چیزوں کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا، کرتا چلا جائے گا، اور یہ اپنی گمراہی کے اندر چلتے چلتے سیدھا دوزخ کے ایندھن بن جائیں گے۔ تو صلہ رحمی یہ بہت ضروری چیز ہے، قطع رحمی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 2 بڑے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیے گا، شریعت کا جو بھی حکم ہے اس پر ہم نے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ عقل تسلیم کرے عقل تسلیم نہ کرے، جب اللہ نے فرما دیا مخلوق کے لیے کافی ہے، جب رسول اللہ نے فرما دیا مخلوق کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہمیں زبان درازی کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے اس لیے اتنی تفصیل سے بیان کی کیونکہ آج کچھ ایسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دین کو فقط عقل کی بنیاد پر تسلیم کریں گے، جو بات ہماری عقل میں آئے گی اس کو مان لیں گے، جو بات عقل سے ماورا ہوگی ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ شریعت میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایسا عمل کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے تمہیں گمراہ کروں گا۔ آج کی میں آخری بات یہ اسی پر اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ میں ان کو گمراہی کے اندر اور بڑھاؤں گا۔ بظاہر قرآن پڑھیں گے لیکن گمراہی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کی سب سے آسان جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مثال اگر ہو تو وہ مثال قادیانیت ہے۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسی قرآن کو پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی دجال مردود جہنمی کتا وہ کہا، اسی قرآن کو پڑھ کر کہا کرتا تھا کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا چلا گیا اور اپنی گمراہی کے اندر چلتے چلتے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اگرچہ آیات آگے اور بھی تھیں جو ہم نے مضمون مکمل کرنا تھا لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو احکامات بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی اس میں جو